اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران آیت نمبر 159 اور 160۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ فبما رحمة من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله ان اللہ یحب المتوکلین۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ سورہ آل عمران کی 2 آیات کی تلاوت ہم نے کی ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و نرمی کا تذکرہ فرمایا کہ آپ کس حد تک اپنی امت کے لیے سراپا رحمت تھے کہ جب اتنے شدید ترین اور سخت ترین حالات میں بھی غزوہ احد میں اکثر مسلمان آپ کو چھوڑ کے چلے گئے، تو جب آپ کے کہنے پر کہ الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندو میں ادھر ہوں، میری طرف آؤ، میرے پاس جمع ہو جاؤ، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر مسلمان دوبارہ مجتمع ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا ڈپٹا نہیں ہے، ان پہ سختی نہیں کی ہے، ان کو برا بلا نہیں کہا ہے، بلکہ نہایت شفقت سے، نہایت نرمی سے، پیار اور محبت سے ان کو سمجھایا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ اپنے ایمان والے ساتھیوں کی اتنی بڑی بڑی غلطیوں کو بھی درگزر فرما دیتے ہیں اور ان سے سختی کی بجائے، بدخلقی کے بجائے آپ ان سے نرمی سے پیش آتے ہیں، حسن خلق سے، اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، تو یہ در حقیقت اللہ کی طرف سے آپ پہ بہت بڑا عنایت ہے، بہت بڑی عنایت ہے اور بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے آپ کو یہ نرمی اور رحمت عطا فرمائی ہے۔ ورنہ اگر آپ سخت دل ہوتے، تند خو ہوتے، تو یہ صحابہ کرام آپ کے ارد گرد سے تتر بتر ہو جاتے، یہ کبھی آپ کے ارد گرد جمع نہ ہوتے۔ تو یہ جو آپ کے ساتھ اس حد تک اٹیچ ہیں، آپ سے جڑے ہوئے ہیں اور یہ آپ کے جانثار بنے ہوئے ہیں، تو اس کا سبب یہ ہے کہ آپ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کے ساتھ ان کے لیے نرم خو ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں انسانی فطرت کے پیش نظر اگر ان صحابہ کے متعلق اگر دل کے اندر بھی کوئی تھوڑی بہت کوئی میل، کوئی چیل، کوئی رنجش ہو سکتی تھی، جس کی وجہ سے ممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہراً تو ان کے ساتھ نرمی کرتے، لیکن دل کے اندر کچھ رنجش ہوتی اور آپ
ان سے اہم معاملات کے اندر مشورہ لینا چھوڑ دیتے، آپ ان کو اہمیت دینا چھوڑ دیتے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو یہ نصیحت بھی فرما دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان کے ساتھ ہر اہم تدبیری معاملے کے اندر، انتظامی معاملے کے اندر مشورہ کرنا ہے۔ جس طرح پہلے کرتے تھے ایسے ہی آپ نے ابھی بھی ان کے ساتھ مشورے کرنے ہیں ہر اہم اور انتظامی معاملے کے اندر، کیونکہ مشورہ کرنے سے اعتماد بحال ہوتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں، کارکنان یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی اہمیت ہے اس جماعت کے اندر، اس لشکر کے اندر ہماری بھی کوئی اہمیت ہے، ہم بھی اہم ہیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو آپ نے خود ان کو درگزر کرنا ہے، اور دوسرا آپ نے اللہ پاک سے ان کے لیے بخشش کی دعائیں بھی کرنی ہیں، کیونکہ جب کسی کے لیے بخشش کی دعا کی جاتی ہے تو اس کے متعلق اگر کوئی دل میں میل کچیل ہو بھی نا، تو وہ دعا کرنے کی وجہ سے، اس اخلاص کی وجہ سے اللہ پاک اس میل کچیل کو بھی دور فرما دیتا۔ اور دیگر نصیحتیں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی ہیں۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ فا پس بی کی وجہ سے، ما جو رحمت من اللہ، اللہ کی طرف سے بڑی رحمت، رحمتن نکرہ ہے، تنوین کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں، بڑی رحمت، بڑی رحمت، فبما رحمتن، پس کی وجہ سے جو اللہ کی طرف سے بڑی رحمت ہے، فبما رحمت من اللہ، پس اللہ کی طرف سے جو بڑی رحمت ہے اس ہی کی وجہ سے۔ یہ ہی کا معنی کہاں سے آیا؟ یہ رحمتن شروع میں آ گیا، اس کا مقام جملے کے آخر میں تھا، لیکن اس کو شروع میں لانے سے اس میں ہی کا معنی پیدا ہو گیا۔ فبما رحمت من اللہ، پس اللہ کی طرف سے بڑی رحمت ہی کی وجہ سے، لنتا آپ نرم ہیں، لنتا آپ نرم ہیں، لنتو میں نرم ہوں، لنتی تو مؤنث نرم ہے، اور لنتا تو مذکر نرم ہے۔ اور اگر کہنا ہو کہ تم سب نرم ہو، لنتم تم سب نرم ہو، لنت لہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے نرم ہو گئے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت تھی، ورنہ انہوں نے غلطی کو چھوٹی تو نہیں کی تھی، معمولی غلطی نہیں کی تھی، لیکن یہ اللہ کی رحمت تھی کہ اس نے آپ کو نرم کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے اندر کوئی بڑی سے بڑی خوبی بھی ہو، کوئی بڑے سے بڑا کمال بھی اس کے اندر موجود ہو، تو وہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کے بغیر ممکن نہیں ہوتا، چاہے وہ نبی بھی کیوں نہ ہو۔ فرمایا ولو، اور اگر کنتا آپ ہوتے، فظن بد خلق، تند خو یا بد خلق، غلیظ القلب سخت دل، غلیظ سخت کو بھی کہتے ہیں، غلیظ القلب سخت دل، لن فضو، یہ لن فضو اصل میں لم زبر لا یقیناً، اور ان فضو الگ ہے، ملا کے پڑھیں گے لن فضو، تو یقیناً وہ منتشر ہو جاتے، تتر بتر ہو جاتے، منتشر ہو جاتے، من حولک آپ کے ارد گرد سے۔ ماحول کس کو کہتے ہیں؟ جو چیز ارد گرد ہو۔ من حولک آپ کے گرد سے، آپ کے گرد سے وہ منتشر ہو جاتے، لن فضو من حولک، تو یقیناً وہ آپ کے گرد سے منتشر ہو جاتے۔ یعنی یہ نرمی کے فوائد بھی بیان کیے جا رہے ہیں کہ نرمی جو ہے یہ لوگوں کو اللہ کے دین کے ساتھ جوڑ کے رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے، دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، اللہ کا دین سکھانے کے لیے
لوگوں کے ساتھ نرمی دین کی طرف لانے کے لیے، نماز کی طرف بلانے کے لیے، قرآن پڑھانے کے لیے نرمی بہت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ پاک جب کسی اہل خانہ کے ساتھ، کسی فیملی کے ساتھ، کسی خاندان کے ساتھ رحمت والا معاملہ فرماتے ہیں، ان کے ساتھ خیر خواہی کا ارادہ فرماتے ہیں، تو اللہ پاک اس خاندان کے اندر نرمی رکھ دیتے ہیں، نرمی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا تھا کہ اے عائشہ، اللہ پاک جس قدر خیر اور بلائی نرمی کے ساتھ عطا فرماتا ہے، وہ نرمی کے علاوہ کسی اور چیز سے عطا نہیں فرماتا۔ فرمایا فاعفو عنہم، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر دل کے اندر بھی کوئی بات ہو تو فاعفو، پس آپ درگزر فرمائیے، عنہم ان سے، فاعفو عنہم، پس آپ ان سے درگزر کرتے رہیے، واستغفر، اور بخشش کی دعا کیجیے، بخشش مانگیے یا بخشش کی دعا کیجیے، لہم، ان کے لیے، آپ ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعائیں بھی کیجیے۔ تو جن لوگوں کو ہم اللہ کے دین کی طرف بلا رہے ہیں، جن کی ہم تعلیم و تربیت کر رہے ہیں، ان کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ بھی اٹھانے چاہیے، اللہ سے دعائیں بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ ان کا دل اپنے دین کی طرف مائل کر دے۔ واستغفر لہم، اور ان کے لیے بخشش کی دعا کیجیے، وشاور، اور مشورہ کیجیے، ہم ان کے لیے فی الامر، اہم کاموں میں جو تدبیری اور انتظامی قسم کے ہوتے ہیں، جن چیزوں میں شریعت کی طرف سے، اللہ کی طرف سے واضح حکم نازل ہو جاتا ہے کہ ایسے کریں اور ایسے کریں، ان میں تو مشورہ نہیں کرنا ہوتا۔ جیسے فجر کی 2 رکعتیں فرض ہیں، تو اب اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مشورہ نہیں کیا صحابہ سے 2 رکعتیں پڑھیں کہ 4 پڑھیں کہ 3 پڑھیں کہ 1 پڑھیں۔ یہ مشورہ ہوتا ہے انتظامی معاملات میں، تدبیری معاملات میں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پر عمل کرتے ہوئے بہت سے بڑے بڑے موقعوں پہ صحابہ کرام سے کثرت سے مشورہ لیا بھی تھا۔ جیسے غزوہ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو سفیان کی اطلاع ملی آپ کو کہ ابو سفیان لشکر لے کر آ رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو لشکر تھا، جو تجارتی قافلہ تھا، اس کے متعلق مشورہ کیا۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے مشورہ دیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چہرہ پھیر لیا، ان کے مشورے کی طرف گویا کہ آپ نے کوئی خاص توجہ نہیں کی۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے مشورے کو اتنی زیادہ اہمیت دیتے تھے کہ عام طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی چیز میں ابو بکر اور عمر کسی مشورے پر جمع ہو جائیں، دونوں کا ایک مشورہ ہو، تو میں محمد اس مشورے کی مخالفت نہیں کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے اہم صحابات، لیکن آپ نے اس وقت تھوڑا سا جیسے بندہ نظر انداز کرتا ہے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یہ ایک انصاری صحابی تھے۔ تو ابو بکر اور عمر تو مہاجر تھے نا، مکہ سے آئے تھے ہجرت کر کے، تو ایک انصاری صحابی سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے، جب انہوں نے دیکھا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مشورے کی کوئی خاص اہمیت نہیں سمجھ رہے، کوئی نظر انداز کر رہے ہیں، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غالباً آپ ہمارے متعلق ہمارے جذبات سننا چاہتے ہیں، ہمارا مشورہ سننا چاہتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہمارا انصاریوں کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن لیجئے ہمارا مشورہ بھی۔ اللہ کی قسم، اگر آپ سمندروں کے اندر کہیں گے تو ہم انصار اپنے گھوڑوں کو سمندروں کے اندر ڈال دیں، اور اگر آپ ہمیں کہیں گے تو ہم مدینہ سے ایک بہت دور ایک مقام تھا برق الغماد، آپ نے فرمایا کہ اگر آپ ہمیں یہ کہیں گے کہ برق الغماد تک جا کے کافروں سے لڑنا ہے تو اللہ کی قسم ہم وہاں تک بھی آپ کا ساتھ دیں گے۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جذبات اور یہ مشورہ سنا، مطلب ان کا یہ تھا کہ لڑنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، کوئی بات نہیں ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ خوشی کی ایک لہر آ گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اہم موقع پہ صحابہ سے مشورہ کرتے تھے۔ غزوہ خندق کے موقع پہ بھی آپ نے مشورہ کیا تھا صحابہ سے کیسے لڑائی کی جائے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا تھا نا کہ شہر کے اندر رہ کر خندق کھود کر لڑا جائے، تو پھر آپ نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو تسلیم کر لیا تھا۔ اور کتنے ہی ایسے مواقع ہیں کہ آپ اپنی رائے کو ترک کر دیتے تھے، اور کسی صحابی کا مشورہ اگر اچھا لگتا تو اس کو مان لیتے تھے، اور پھر اس مشورے کو ماننے کے غزوہ خندق کے اندر مسلمانوں کو بہت سے فوائد بھی ہوئے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ ان سے کاموں میں، معاملات میں مشورہ طلب کیا کریں، مشورہ کیا کریں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، پس جب آپ عزم کر لیں، عزم کا معنی پختہ ارادہ، فَإِذَا تو جب عزمت آپ پختہ ارادہ کر لیں، اگر کہنا ہو کہ پس جب میں پختہ ارادہ کر لوں تو کیا کہیں گے؟ فَإِذَا عَزَمْتَ، تو جب آپ پختہ ارادہ کر لیں، تو یعنی مشورہ کرنا ہے، مشورے میں سے جو چیز بہتر لگے آپ نے اس کی بنیاد پہ پختہ فیصلہ کر لینا ہے، پکا ارادہ کر لینا ہے۔ تو توکل، بھروسہ کیجیے، علی اللہ، اللہ پر، فتوکل علی اللہ، تو اللہ پر بھروسہ کر لیجیے، یعنی نتیجے کو اب اللہ پہ چھوڑ دیجیے، اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے اس کا فائدہ ہو، نقصان ہو، کچھ بھی ہو۔ آپ نے طریقہ کار یہی رکھنا ہے کہ مشورہ کرنا ہے، مشورے میں سے جو امیر کو، سپہ سالار کو بات بہتر لگے اس کا فیصلہ کر دے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جس کا مشورہ نہیں مانا گیا اس کو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، مشورہ دے کے تو کہتے ہیں کہ اب ہر صورت ماننا جانا چاہیے، نہ مانا جائے تو پھر ایک طرف کو منہ کر کے کہتے ہیں ساڈی گل ہی نہیں مانی۔ یہ ٹھیک نہیں ہے طرز عمل۔ اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ امیر جب فیصلہ کرے گا تو اکثریت کو دیکھے گا، نہیں، ممکن ہے کہ سارے لوگوں کا ایک مشورہ ہو اور اکیلے سلمان فارسی کا ایک مشورہ ہو، تو امیر، خلیفۃ المسلمین، سپہ سالار، وہ اس ایک آدمی کا مشورہ مان لے۔ وزن دیکھا جائے گا کس کے مشورے میں ہے، اور مشورہ اگر کسی سے نہ مانگا جائے تو اس کو بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ مشورہ مانگا جاتا ہے ان لوگوں سے جو اس بات کا مشورہ دینے کے اہل ہیں، ہر ایک سے مشورہ کرنا کوئی امیر کے لیے ضروری نہیں۔ تو بہرحال جمہوریت کا اور اسلامی طرز حکومت کا یہ بنیادی فرق ہے، اس میں مشاورت نہیں ہوتی، اس میں ووٹ ہوتا ہے، بس ہر ایک کی رائے لی جاتی ہے، اور اس کے بعد امیر مجبور ہوتا ہے اکثریت کی بنیاد پہ فیصلہ کرنے کا، امیر ہو، صدر ہو، جو بھی اس کا نام رکھ لیں آپ، تو وہ دیکھے گا کہ اکثریت کدھر ہے، بس اکثریت کی بنیاد پہ اس نے فیصلہ کرنا ہے، اس کے علاوہ امیر کی، سپہ سالار کی کوئی اہمیت نہیں، جبکہ یہاں اسلام کے طرز حکومت میں اہمیت اس سپہ سالار کو ہے، امیر کو ہے، کمانڈر کو ہے، جو مشورہ لے رہا ہے۔ دوستوں، ساتھیوں کے ساتھ سفر کرتے وقت اکثر یہ مشاہدہ ہوتا ہے، کیونکہ حدیث کے مطابق سفر کے اندر بھی ایک امیر مقرر کرنا چاہیے۔ تو اب امیر صاحب نے مشورہ کیا کہ کیسے جانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، مشورہ کرنے کے بعد فیصلہ کر دیا امیر نے۔ فرض کریں کہ امیر نے فیصلہ کر دیا کہ ہمیں ٹرین پہ چلنا چاہیے، بس کی بجائے ہمیں ٹرین پہ جانا چاہیے۔ اب بعد میں یہ ثابت ہوا کہ ٹرین کا فیصلہ درست نہیں تھا۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، تنقید شروع ہو جاتی ہے، بھائی امیر صاحب کیا عالم الغیب ہیں؟ ان کو پتہ تھا کہ یہ رستے میں یہ نقصان ہوگا، ٹرین خراب ہو جائے گی، ٹرین ایک گھنٹہ رکی رہے گی؟ عالم الغیب نہیں تھا، وہ پابند اتنا ہی تھا کہ ظاہری طور پہ آپ سے مشورہ لے کے
اس کے مطابق فیصلہ کرتا، اور اس پہ پھر اس کے بعد پھر اللہ پر توکل کرنے کا یہی معنی ہے۔ تو اگر نقصان ہو گیا تو انا للہ پڑھیں۔ امیر کو کوسنا، امیر کو برا بھلا کہنا یہ درست نہیں ہے کسی صورت میں بھی، یہ اللہ پر توکل کے منافی ہے۔ فتوکل علی اللہ، جب آپ مشورہ کر کے تو آپ کسی کام کو کرنے کا پختہ ارادہ کر لیں تو پھر اللہ پر توکل کریں۔ امیر بھی اللہ پر توکل کرے اور رعایا بھی اللہ پر توکل کرے۔ ان اللہ، بے شک اللہ یحب المتوکلین، محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں سے، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے تو پھر توکل کرنا ہوگا، اور اگر اللہ کی ناراضگی مول لینی ہے تو پھر اس فیصلے کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دیں۔ ان ینصرکم، ان اگر، ینصر وہ مدد کرے، ملا کے پڑھیں گے ان ینصر، اگر وہ مدد کرے کم تمہاری، کون؟ اللہ، اللہ۔ ان ینصرکم اللہ، اگر مدد کرے تمہاری اللہ۔ جب تم مشورہ کر کے تو اللہ پر توکل کرتے ہوئے کسی کام کا پختہ ارادہ کر لو گے تو تمہارے اس اجتماعی فیصلے کے اندر اللہ کی مدد شامل آ لوگی۔ ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے، فلا غالب لکم، تو کوئی غالب آنے والا نہیں، لکم تم پر، تمہارے لیے کوئی غالب آنے والا نہیں، یعنی تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے، یخذل کا معنی ساتھ چھوڑ جانا، بے یار و مددگار چھوڑ دینا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ ساتھ چھوڑ دے، لَكُمْ کم تمہارا، وَإِن يَخْذُلْ، اور اگر وہ ساتھ چھوڑ دے کم تمہارا، فَمَن، تو کون ہے، ذَلَّذِي جو، الذی یا ذَلَّذِی کا ایک ہی معنی ہے، ذَلَّذِی جو، ینصرو مدد کرے گا کم تمہاری، من بعدہ اس کے بعد، یعنی اللہ کے بعد، اللہ کے چھوڑ دینے کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ وَعَلَى اللَّهِ، دوبارہ تاکید کے لیے پھر حکم دیا آخر میں، وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی پر۔ اللہ کا مقام جملے کے شروع میں نہیں ہوتا، لیکن اگر یہ شروع میں آ جائے تو اس میں ہی کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، زور دینا مقصود ہوتا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی پر، فل پس لازم ہے، اور اللہ ہی پر پس لازم ہے، یتوکل بھروسہ کریں، اعتماد کریں، توکل کریں، المؤمنون ایمان والے، اور اللہ ہی پر پس لازم ہے کہ مومن بھروسہ کریں۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔